آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تم حنین سے بھی فارغ ہو گئے اور مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تمہیں اقدامی جہاد کرنا ہے۔ جیسے مکہ ایک اقدامی جہاد تھا، تو اس میں تمہارے ارد گرد کے جو ملک ہیں جن میں غیر مسلم ریاستیں ہیں، روم اور فارس کے سلطنتیں ہیں، بڑی بڑی عیسائی ریاستیں تھیں اور یہودیوں کے بہت ساری جگہوں پر حکومتیں تھیں، تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے ایمان والو قتال کرو، یعنی لڑائی شروع کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آگے آ رہا ہے من الذین اوتوا الکتاب، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جو اہل کتاب ہیں وہ تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ والا ایمان ہے جو معتبر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا ترجمہ مفسرین یہ کرتے ہیں کہ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ایمان جیسا ایمان لانا چاہیے، کیونکہ جب سارے پیغمبروں کو مانو گے تو پھر وہ والا ایمان معتبر ہوگا۔ اللہ کی آدھی بات لے رہے ہو آدھی نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب اللہ کو نہیں لے رہے، اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہو تم۔ جیسے ہم کوئی بد عمل بھی ہو نا تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یار تیرا تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہوں خدا کو۔ بھائی مانتا ہے تو خدا کی کیوں نہیں مانتا، اس کے حکام پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ایسے ایمان جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ تو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کیا مطلب؟ ایسا ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اگر پراپر ایمان ہوتا تو اللہ کا خوف ہوتا، اور اللہ کا خوف ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کے رسول جس چیز کو حرام کر دیں اس کو یہ حرام نہیں کرتے، یعنی عملاً اس کو حرام نہیں کرتے، اس کو پھر بھی حلال سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایسا ہی کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہود و نصارہ کو ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانتے، تو یہ ان کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور جو دین برحق ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، منسوخ شدہ مذہبوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جب اسلام آ گیا تو سارے مذاہب منسوخ ہو گئے، اس برحق مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان سے قتال شروع کرو، ان سے لڑو۔ حتی یعطوا الجزیہ، کب تک لڑو؟ جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں، عن یدن، مقہور ہو کے، مغلوب ہو کے، ماتحت ہو کے، یعنی قوت کے ساتھ تمہارا ان پہ اتنا غلبہ ہو جائے کہ ان کے پاس یہ آپشن نہ رہے کہ دیں کہ نہ دیں، تمہاری ایسی ریاست قائم ہو جائے ان کے اوپر کہ وہ بہرحال مجبور ہو جائیں، یعنی قوت کے ساتھ تم ان سے لے سکو، قانون کا حصہ بن جائے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ماتحت ہو جائیں اسلامی ریاست کے۔ صاغر کا مطلب ہوتا ہے کمتر، یعنی یہاں مراد ہے وہ غالب نہ ہوں بلکہ وہ ابھی ان کی ریاستیں ہیں، اس کے برعکس تمہاری حکومت قائم ہو جائے، یعنی اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، ان لوگوں کی ریاست قائم ہو جائے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان کی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور یہ تمہیں جب تک جزیہ نہ دیں اس وقت تک تم ان سے قتال کرتے رہو۔ یہ جی اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس میں یہ جو آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اس کی میں ذرا ڈیٹیل آپ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اس میں اقدامی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں، اسلام میں جیسے دفاعی جہاد ہے نا، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے آپ دفاع کریں، تو ایسے ہی اسلام میں اقدامی بھی ہے۔ شرط یہ ہے، اقدامی کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو آپ دنیا میں غالب کرنے کے لیے آپ خود سے چڑھائی کریں اس کے اوپر، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اسی بیس پہ صحابہ کرام نے روم اور فارس کے سلطنتوں پہ لڑائی لی، اور محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور اندلس میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی، پوری دنیا میں جو اسلام قائم ہوا، اور پھر بر صغیر پورا فتح ہوتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم ادھر آیا نا جب سندھ میں، تو پھر یہاں سے ملتان میں اس کی فوجیں داخل ہوئیں، ہوتے ہوتے دہلی فتح ہوا، پھر ادھر سے برما، ادھر سے بنگلہ دیش، ادھر سے حضرت عثمان کے دور میں کابل میں اسلامی فوجیں داخل ہوئیں، پھر 7ویں صدی ہجری یا 6ٹھی صدی ہجری کے قریب قسطنطینیہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو یہ ساری لڑائیاں اقدام ہی تھیں، اس میں ایسا نہیں تھا کہ غیر مسلم حملہ کر رہے تھے، بلکہ مسلمانوں نے پہل کی ہے۔ بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ اسلام میں یعنی لڑائی چھوڑنے کا حکم ہے اگر وہ جزیہ دے دے، جزیہ دے دے تو اس کو اس کے کفر پہ باقی رکھا جاتا ہے، گویا تم بھی تو ایمان کو فروغ کر رہے ہو نا، چند تھوڑے سے پیسے لے کے تم اس کافر کو چھوڑ دیتے ہو، جاؤ بھائی تم کفر پہ رہو، ہم تمہارے مندروں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے گرجا گھروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو گویا کہ تمہیں اصل میں پیسے چاہیے تھے، جب کافر نے پیسے دے دیے
تو تم نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تو خوب سمجھ لیں یہ تعبیر غلط ہے. جزیہ جو ہے قتل کا بدلہ ہے, کہ کافر کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا یا جنگ کر کے قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے. یہ اس کی جان بخشی کا صلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کافروں کو قتل کرنا حلال نہیں ہے جنگ میں, ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا. بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, یہ 3 طبقے ایسے ہیں جن کو میدان جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان تینوں قسم کے طبقے سے جزیہ نہیں لیا جاتا. تو جزیہ لیا جائے گا جوانوں سے, کیونکہ لڑا انہی سے جاتا ہے, قتل انہی کو کیا جاتا ہے. تو اگر یہ کفر کا بدلہ ہوتا, یعنی یہ گویا پیسے لے کے ان کو کفر پہ باقی رکھا جا رہا ہے, تو کفر پہ تو عورتوں کو بھی باقی رکھا جاتا ہے, بچوں کو بھی باقی رکھا جاتا ہے. یعنی جب بھی جنگ میں فتح اور فتح ہوتی ہے مسلمانوں کی, تو تلوار کی زور سے کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا جاتا. بوڑھوں کو بھی, جو غیر مسلم بوڑھے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے کفر پہ باقی رہو, تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو نہ لے کر آؤ. بچوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے, عورتوں کو بھی. تو ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو قتل ویسے ہی حلال نہیں تھا. جوانوں سے جزیہ لیا جاتا ہے کیونکہ ان کا قتل آپ کے لیے جائز تھا. تو قتل جائز تھا تو اس قتل کے بدلے میں ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمیں جزیہ دو. تو یہ اسلام کا ان غیر مسلموں پر احسان ہے کہ آپ تھوڑی سی رقم کسی سے لے کے اس کو قتل کرنے سے آپ معاف کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حسن سلوک ہے اسلام کا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لیں یہ جو جزیہ ہے یہ کفر کا بدل نہیں ہے, کفر کا معاوضہ نہیں ہے, یہ قتل سے بچانے کا معاوضہ ہے. اگر کفر کا معاوضہ ہوتا تو بوڑھوں, بچوں اور عورتوں سے بھی لیا جاتا, جبکہ اسلام میں جزیہ بوڑھے, بچوں اور عورتوں سے نہیں لیا جاتا.